بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی زندگی کا سچا واقعہ سناؤں گی جسے سن کر آپ کا اللہ پر ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ میرا نام روبی ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن ہم کئی امیروں سے بھی زیادہ اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم شہر نہیں آئے تھے، بلکہ چترال کے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے 2 بھائی اور ایک بڑی بہن تھی۔ بچپن تو ہمارا ہنستے کھیلتے گزر گیا۔ میری اماں جہاں دیدہ خاتون تھیں، لیکن ابا نہایت سادہ لو انسان تھے۔ ابا نیک طبیعت کے مالک تھے، اسی لیے ہر ایک پر اعتبار بھی کر لیتے تھے۔ لیکن میرا بھائی مجھ سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود مزاج میں تھوڑا تیز تھا۔ اکثر گھر میں ابا کے بجائے اس کی چلتی تھی، اور اکثر باتوں میں ابا اس کی مان بھی لیتے تھے۔ ابھی میری عمر کوئی 17 برس تھی کہ میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میں تو کبھی اپنی امی کے بغیر سوتی بھی نہیں تھی۔ اچانک ان کے بچھڑ جانے پر بے حد رنجیدہ ہوئی۔ رنگ پیلا پڑ گیا اور میں گمسم رہنے لگی۔ میری امی کے گل کے بعد ابو کو پھپھی نے مشورہ دینا شروع کر دیا کہ تم اس کی کہیں شادی کر دو، اس کی صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ جانے وہ میری امی کے بچھڑنے کے غم کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ ابا کو ہمیشہ سے باہر ملک جانے کا شوق تھا، لیکن میری والدہ انہیں ہمیشہ منع کرتی تھیں۔ کہتی تھیں افتخار علی ہم یہیں پر رہ لیں گے، جو خدا یہاں ہے وہ خدا باہر ملک میں بھی ہے، تمہیں اپنے حصے کا رزق مل کر رہے گا، تم اب باہر جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ ابا کی تو ویسے بھی خاص نہیں چلتی تھی، لہٰذا وہ چپ ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور تھی کہ اگر میں ملک سے باہر چلا جاؤں تو بہت سارے پیسے کما لوں گا، اور پھر ساری عمر چھوٹی چھوٹی محنت مزدوری کرنے سے بھی بچا رہوں گا۔ لہٰذا امی کے انتقال کے 40-50 روز بعد ہی ابا نے دبئی جانے کی ٹھان لی۔ اللہ جانے ان کے کسی دوست نے ان کو کیسے خواب دکھائے کہ انہوں نے کچھ پیسے جمع کیے اور پھر غیر قانونی طریقے سے دبئی چلے گئے۔ وہاں جا کر روزگار کے سلسلے میں ایسے گم ہوئے کہ انہوں نے ہماری خبر بھی نہیں لی۔ اب اللہ ہی جانے کہ وہ روزگار کی وجہ سے گم تھے یا پھر کوئی اور معاملہ تھا، کیونکہ غیر قانونی طور پر جانے والوں کے ساتھ عموماً وہاں کی پولیس اچھا سلوک نہیں کرتی۔ لیکن ہم اسی آس پر مطمئن تھے کہ ابا دبئی گئے ہیں اور ڈھیر سارا پیسہ کما کر لائیں گے۔ اب گھر میں صرف ہم 2 بہنیں اور میرا بھائی رہ گیا۔ اماں کی جگہ میری بڑی بہن نے سنبھال لی تھی، وہی گھر کے کام کرتی تھی اور کھانا وغیرہ بنا دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں اسکول جانے لگے، لیکن کچھ دن بعد ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا رہنے لگا، کیونکہ ابا کا تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ البتہ خالہ کبھی کبھی آ کر کچھ پیسے دے دیا کرتی تھیں، لیکن وہ بیچاری خود غریب تھیں، ہمیں کہاں سے کھلاتیں۔ نتیجتاً ہم بہن بھائیوں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ خالہ نے آپا کو مشورہ دیا کہ گھر کی بیٹھک میں بھائی کو دکان کھول دیں، دکان سے زیادہ کچھ نہیں تو گھر کی دال سبزی تو ہو ہی جائے گی۔ پھر خالہ نے بیٹھک میں کچھ سامان ڈلوا دیا اور بھائی کو دکان پر بٹھا دیا۔ یوں تھوڑا بہت منافع ہوتا تھا، جس سے ہمارے گھر کی دال روٹی بننے لگی۔ محلے والوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان کا باپ کہیں چلا گیا ہے اور ماں مر گئی ہے، اسی لیے وہ بھی سودا سلف ہماری دکان سے ہی لیتے تھے۔ میرا بھائی دکان پر بیٹھنے سے پہل شرماتا تھا، لیکن جب تھوڑا بہت منافع آیا تو اس کو ذرا سہارا ہو گیا اور خود اعتمادی بھی بڑھ گئی تھی۔ بابا کی غیر موجودگی میں وہی ہمارا بڑا بن گیا تھا۔ میں دوبارہ اسکول جانے لگی، وقت گزرتا رہا۔ میں نے 8ویں جماعت پاس کر لی اور میرے بھائی نے پرائیویٹ میٹرک کر لیا۔ وہ آگے پڑھنا چاہتا تھا، لیکن وقت سے پہلے پڑھنے والی ذمہ داریوں نے اس کی اس خواہش کو کہیں دبا ہی دیا تھا۔ وہ والد کے انتظار میں بیٹھا رہا کہ آخر کبھی تو ابو آئیں گے، کوئی اطلاع آئے گی، کوئی چٹھی، کوئی خط، کوئی پارسل۔ بلکہ کبھی کبھی تو وہ یہ بھی کہتا تھا کہ روبی تم دیکھنا، ایک دن ابو آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں بہت بڑا سا بیگ ہوگا اور اس میں ڈھیر سارے پیسے ہوں گے، پھر ہماری ساری مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر اکثر ہنس دیا کرتی تھی، اور شاید اسے بھی معلوم تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور اس کی آنکھوں کی اداسی یہ اکثر کہہ بھی دیتی تھی کہ اسے بھی ابو کے آنے کی کوئی امید نہیں۔ لیکن وہ کرتا بھی کیا، ہم دونوں سے بڑا تھا، ہمیں مایوس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کوئی نہ کوئی بات کر دیا کرتا تھا، اور ہم بھی اس کی باتوں پر تھوڑا بہت ہی صحیح مگر یقین ضرور کرتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آخر ایک دن خالہ نے بھائی سے میری بڑی بہن کے رشتے کی بات کی۔ ظاہر ہے اب بھائی نے بھی ہماری ذمہ داری نبھانی تو تھی، اور کبھی نہ کبھی اس نے یہ فرض اپنے کندھوں سے اتارنا تھا۔ اس نے بابا کا مزید انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور خالہ کو ہاں کہہ دی۔
آخر وہ دن بھی آ گیا جب میری بڑی بہن کو رخصت ہو کر خالہ کے گھر جانا تھا۔ ہمارے گھر کی تو مشکل سے دال روٹی پوری ہوتی تھی، ہم بھلا اپنی بہن کو جہیز کیا دیتے، لیکن خالہ ہمیں بیٹیوں کی طرح چاہتی تھیں۔ انہوں نے بھی جہیز کا کوئی مطالبہ نہیں کیا اور میری بہن کو 2 کپڑوں میں بیاہ کر لے گئیں۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں بھی بڑی ہو گئی تھی۔ آپا کو میری فکر کھائی جاتی کہ جوان بہن گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ خالہ سے کہتی تھیں کہ اس کا رشتہ ڈھونڈ دیں۔ بھائی کی تو کوئی بات نہیں، لڑکوں کی شادیوں کا ویسے بھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی کے معاملے میں اتنی دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہی دنوں میرے بہنوئی نے آپا سے ذکر کیا کہ ان کی دوستی مانسیرا کے ایک ڈرائیور سے ہو گئی ہے۔ وسیم خان آج کل یہاں آیا ہوا ہے، اچھا آدمی ہے، اس کا کاروبار وسیع ہے، مانسیرا سے لے کر پشاور اور پشاور سے لے کر افغانستان تک سفر کرتا رہتا ہے۔ آپا نے کہا ٹھیک ہے، اس کو کسی روز تم گھر بلاؤ، اس طرح میں اس کو پرکھ بھی لوں گی اور پھر روبی کے رشتے کے لیے بات کر لوں گی۔ بہنوئی نے آپا سے اجازت ملنے کے بعد اسے گھر بلایا۔ مجھے بھی آپا نے بلوا لیا کہ مہمان آیا ہے، کھانا کھلانا ہے، تم آ کر ذرا ہاتھ بٹاؤ۔ بھلا ایک بندے کے کھانے کے لیے ہاتھ بٹانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپا نے وسیم کو میری جھلک دکھانی تھی۔ وسیم نے مجھے دیکھا تو خود ہی پسند کر لیا۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ جوان لڑکی کو کھانا دینے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں۔ مجھے اس کے اس قدر اعتماد پر حیرت بھی ہوئی کہ اس نے فوراً ہی میرے رشتے کی بات میرے بہنوئی سے کر دی۔ کوئی جتنا بھی پڑھا لکھا یا امیر کیوں نہ ہو، کنوارے بندے میں ایک الگ ہی حیا ہوتی ہے، لیکن اپنی باتوں اور چال چلن سے وہ ایک کھلاڑی معلوم ہوتا تھا۔ خیر، میرے بہنوئی نے اس کا رشتہ فوراً قبول کر لیا۔ البتہ آپا نے کہا کہ اس کے گھر والوں کو بلائیں، کم از کم اس کے والدین کو شادی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے۔ اس نے کہا کہ والدین تو میرے وفات پا چکے ہیں اور بہن بھائی ہیں ہی نہیں، رشتہ دار مانسیرا میں رہتے ہیں، وہ اتنی دور سفر کر کے نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ آپ کہتے ہیں تو میں اپنے دوستوں کو ضرور بلا لوں گا۔ ہم چترال میں تھے اور وہ مانسیرا کا رہنے والا تھا۔ چونکہ ڈرائیور تھا اور ٹرک چلاتا تھا، لہٰذا بہنوئی سے دوستی ہو گئی تھی، لیکن وہ میرے بہنوئی کی طرح ڈرائیور لگتا نہیں تھا۔ بہنوئی نے بتایا کہ اس کا کوئی کاروبار ہے، شاید اسی وجہ سے اس کے ٹھاٹ باٹ امیروں والے تھے۔ میرا بہنوئی بھی میرے باپ جیسا ہی تھا، ہر کسی پر اعتبار کر لیتا تھا اور ہر ایک سے دوستی ہو جاتی تھی۔ وسیم پر بھی اعتبار کر لیا اور بغیر جانے بوجھے یہ معلوم کیے کہ وہ دراصل کہاں کا رہنے والا ہے اور کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کیا اس کا کاروبار ہے۔ صرف میٹھی زبان پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کے امیرانہ ٹھاٹ باٹ دیکھے اور مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ وسیم کی طرف سے نکاح میں صرف 4 لوگ شامل ہوئے، جو کہ کنڈکٹر اور ڈرائیور تھے۔ سادگی سے رخصتی ہو گئی اور میں بیاہ کر اس کے ساتھ مانسیرا کے ایک گاؤں میں آ گئی۔ اس کے گاؤں کے عجیب ہی رسم و رواج تھے جو میرے لیے بالکل نامانوس تھے۔ یہاں شادی کے وقت عورت کو اس کے وارثوں سے سسرال والے یا اس لڑکی کا خاوند رقم دے کر خرید لیا کرتا تھا اور پھر اس کے گھر والوں کو اس کے شوہر سے کوئی بھی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کی لڑکیاں اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں، ہر وقت ایسے سجی سنوری رہتی تھیں جیسے کہ کوئی خرید کی چیز ہو یا کسی نے بکاؤ مال رکھا ہو، اور تھوڑے ہی دن بعد مجھے اس سب کی سمجھ آ گئی تھی۔ یہاں کی رونقیں، زرق برق کپڑے اور عورتوں کا بناؤ سنگھار بلا وجہ نہیں تھا۔ دراصل یہ ایک ایسا گاؤں تھا جہاں پر لڑکیوں کو سمگل کر کے لایا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہاں پر بہت ساری لڑکیاں ایسی بھی تھیں جو میری طرح میٹرک پاس نہیں تھیں، بلکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی تھیں۔ بہرحال کوئی بیچاری یہاں پر نوکری کے جھانسے میں آئی تھی اور کوئی نصیبوں ماری شادی کے نام پر۔ یہ پورا بازار ہی عورتوں کی مارکیٹ تھا، یہاں بچے بھی بکتے تھے۔ یہاں آنے والے خریدار عورتوں کی شکل و صورت کے مطابق رقم دے کر لے جاتے تھے۔ یہ خریدار اندرون ملک اور بیرون ملک سے بھی آتے تھے، لیکن ان میں کوئی یورپی یا انگریز کا حق نہیں ہوتا تھا۔ شاید یہاں کے لوگ انسانی غلامی کے خلاف ہیں۔ اب یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا تھا کہ وسیم خان کا کاروبار کیا ہے، اور ڈرائیور ہونے کے باوجود یہ میرے بہنوئی سے اتنا مختلف کیوں ہے۔ وہ عورتوں کی اسمگلنگ کا کام کرتا تھا۔ وسیم خان مجھے اس غرض سے ہی بیاہ کر لایا تھا، اس نے مجھے منڈی میں لا کر فروخت کرنا چاہا۔ کیا بتاؤں میرے دل کی کیا کیفیت تھی۔ میں اپنوں سے اتنی دور تھی کہ اپنے حال سے آگاہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے اپنے نصیب سے بڑا شکوہ تھا۔ ماں باپ تو مر گئے، مگر رشتہ دار کیسے تھے؟ اس شخص کے بارے میں بغیر کچھ جانے مجھے اس کے حوالے کیوں کر دیا تھا؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ غیر ہے، میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ انہوں نے جان بوجھ کر بس ایک ذمہ داری نبھانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین تھا اگر کسی کو میری پرواہ ہے تو وہ صرف اور صرف میرا بھائی ہے۔ وہ ضرور بے چین ہوگا اور بے قرار ہوگا۔ اس نے وسیم خان کے دیے ہوئے پتے پر کئی خط لکھے
جب کسی کا جواب نہیں آیا تو وہ خود ڈھونڈنے مجھے مانسیرا آ گیا۔ وہ وسیم خان کے دیے ہوئے پتے پر بھی گیا، لیکن یہ پتہ غلط تھا۔ وہاں وسیم خان نامی کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ خوش قسمتی سے جس آدمی سے بھائی نے وسیم خان کے بارے میں پوچھا تھا، اس کے قریب ایک شخص بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا یہ وہی وسیم خان ہے جو کراچی سے مال لاتا ہے؟ کیا اس کے ماتھے پر سرخ سا نشان ہے؟ ہاں بالکل وہی۔ وہ تمہیں افغان بارڈر سے پہلے ایک مقام پر مل سکتا ہے۔ جس لڑکی کو وہ چترال سے لایا ہے اس کو منڈی میں برائے فروخت پیش کر دیا ہے۔ 5 لاکھ رقم مقرر کی ہے۔ جلدی جاؤ اور لڑکی کو خرید لو، ورنہ تمہاری بہن اگر بک گئی تو پھر تم کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ بھائی نے انہی دنوں ذاتی مکان فروخت کیا تھا اور بینک میں رقم بھنوئی نے جمع کرا دی تھی۔ بھائی نے اس کو جلدی فون کیا کہ کیا کروں۔ بھنوئی نے کہا، جلد از جلد تم ATM سے رقم نکلوا لو اور بہن کو لانے کی کوشش کرو۔ جس شخص نے بھائی کی مدد کی تھی وہ نہایت نیک تھا۔ اس نے کہا، تم رقم کی فکر مت کرو اور میرے ساتھ اس جگہ چلو، میں تمہاری بہن کو واپس لانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ ایک معزز آدمی تھا اور دیندار مسلمان تھا۔ اس نے خود رقم کا انتظام کر لیا تھا اور بھائی کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ جب ہم متعلقہ علاقے میں پہنچے تو جمعرات کا دن تھا اور وہاں جمعرات کا بازار لگا ہوا تھا۔ بھائی نے دل میں دعائیں مانگیں کہ اللہ کرے مجھے میری بہن مل جائے، کیونکہ کوئی شخص اگر اسے خرید کر لے گیا تو میں اسے کبھی نہیں دیکھ پاؤں گا۔ میرے بھائی کی دعائیں قبول ہوئیں۔ جب یہ پہنچے تو ان کو میں نظر آ گئی۔ اللہ کا شکر ہے اس وقت وہاں وسیم خان موجود نہیں تھا۔ شاید وہ میری جیسی کوئی اور لڑکی اغوا کرنے گیا تھا۔ میں مرتے مرتے جی اٹھی تھی۔ مجھے میرا بھائی مل گیا تھا۔ ایک انہونی بات ہو گئی تھی، ورنہ جو میں نے دیکھا خدا کسی کو نہ دکھائے۔ میں نے معصوم بچوں اور بچیوں کو فروخت ہوتے دیکھا جن کو افغانستان اور سوڈان لے جایا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان بکنے اور بکنے والیوں کے ساتھ خریدار کیا سلوک کرتے تھے، وہ ان کو کس غرض سے لے کر جاتے تھے۔ اللہ جانے وہ ان کو یہاں سے خرید کر کسی اور کے ہاتھ بیچتے تھے یا پھر ان کے اعضاء نکال کر پیوند کاری کے کاروبار کی بھینٹ چڑھاتے تھے، یہ اللہ ہی جانے۔ بھائی نے میرے لیے 5 لاکھ ادا کیے اور مجھے واپس لے آیا۔ جب میں گھر واپس آئی تو میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا اور میرے بہنوئی بہت شرمندہ تھے۔ میری بہن نے شکر ادا کیا کہ شادی کے نام پر میں بکتے بکتے بچ گئی تھی۔ میں نے بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا جو میں نے اس وقت مانگا تھا جب میں وہاں پر قید تھی۔ میں نے منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوا دے تو میں ساری عمر 2 نفل پڑھا کروں گی، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ روایت میں نے آج بھی جاری رکھی ہوئی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گی کہ جب اللہ پر یقین ہو تو 2 نفل بھی انسان کو بہت بڑی مشکل سے نجات دلا دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ پر توکل نہ ہو تو لاکھوں کروڑوں وظیفے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔